اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حروف حلقی کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ آج ہم حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف کے بارے میں سیکھیں گے کہ ان کا مخرج کیا ہے اور انہیں ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ حروف مستعلیہ یعنی جنہیں فل ماؤتھ لیٹر بھی کہا جاتا ہے، جنہیں منہ کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے منہ میں کچھ بھرا ہوا ہے، تو اسی لیے انہیں ہیوی لیٹرز یا فل ماؤتھ لیٹرز یا موٹے پڑھے جانے والے حروف کہا جاتا ہے۔ انہیں موٹا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اور حروف میں اور ان میں فرق کیا جا سکے۔ یعنی اگر آپ مثال کے طور پر صاد کو لیں گے، اگر آپ صاد کو سین کی طرح پڑھیں گے، یعنی اسے پر نہیں پڑھیں گے، تو صاد سین میں بدل جائے گا، جس کی وجہ سے قرآن پاک میں عربی کے معنی چینج ہو جائیں گے اور کچھ کے کچھ بن جائیں گے، جس کی وجہ سے ہم گناہ کے بھی مرتکب ہو سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر حروف کے معنی چینج ہو جائیں گے اور وہ کچھ کے کچھ بن جائیں گے تو ہم قرآن پاک کو لا علمی میں غلط طریقے سے پڑھ جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کے معنی اور مفہوم چینج ہو جائیں گے اور پھر ہم اجر و ثواب کے بجائے گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ چلیے سیکھتے ہیں حروف مستعلیہ یعنی ہیوی لیٹرز کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ اسے آسانی کے لیے ایک ساتھ لکھ دیا گیا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ آپ اسے کس طرح سے یاد کر سکتے ہیں؟ صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف۔ صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف۔ اب اس طرح سے آپ اگر اس کو ذہن نشین کر لیں گے، پھر جب بھی یہ قرآن پاک میں آرام سے انہیں ادا کر سکیں گے، کیونکہ آپ ان حروف کو یاد کر چکے ہیں۔ چلیں ان کی ادائیگی کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف ہے صاد۔ صاد آپ اس طرح سے ادا کریں گے جب زبان کی کروٹ، زبان کا کنارہ نہیں، زبان کی کروٹ جب اوپر کے دانتوں سے، جب اوپر کے سائیڈ کے دانتوں سے لگتی ہے، زبان کی کروٹ جب اوپر کے سائیڈ دانتوں سے لگتی ہے تو حروف صاد ادا ہوتا ہے۔ اور صاد میں ایک تو سیٹی آئے گی کیونکہ یہ حروف سیٹی والا ہے، اور اس میں اس بات کا لازماً خیال رکھنا ہے کہ سین اور صاد کے مخرج میں فرق کیا جائے، یعنی سین کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ اب جیسے اگر سورہ ناس میں ہم صدور الناس پڑھتے ہیں تو اس میں صاد ہے، سین نہیں ہے۔ اب اگر ہم صدور الناس پڑھ دیں گے تو وہ سین کے زمرے میں چلا جائے گا، کہ جو کہ حروف کے معنی کو چینج کر سکتا ہے، تو اس لیے ہم صاد کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے، صدور الناس، صدور الناس۔ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں صاد، صاد۔ صاد کو صحیح پڑھنے کا طریقہ آج ہم نے سیکھا ہے۔ اگلا حروف ہے ضاد۔ ضاد جب زبان کے دونوں کروٹیں اوپر کے سائیڈ دانتوں سے لگتی ہیں تو حروف ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد، ضاد۔ آپ بھی میرے ساتھ اس کی مشق کیجئے تاکہ آپ کا بھی مخرج صحیح ہو جائے۔ ضاد، ضاد زبان کی کروٹ اوپر کے سائیڈ دانتوں سے لگے گی تو حروف ضاد ادا ہوگا، ضاد۔ اب یہاں پر ہمیں ضاد اور دال میں فرق کرنا ہے، یعنی دال جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے اور ضاد جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اسی لیے ان دونوں میں ہمیں فرق کر کے پڑھنا ہے، یعنی ضاد دال نہ بن جائے۔ اگلا حروف ہے طو۔ طو اب یہاں پر طو اور تا یہ دونوں ملتے جلتے حروف ہیں، تو اس لیے ہمیں ان میں فرق کرنا ہے۔ تا حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے جبکہ طو حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ جب ہماری زبان کا کنارہ اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگتا ہے تو حروف طو ادا ہوتا ہے، طو، طو۔ آپ بھی میرے ساتھ مشق کیجئے، طو، طو۔ آپ دیکھ رہے ہیں زبان کی جڑ اوپر کے دو دانتوں سے لگ رہی ہے تو طو ادا ہو رہا ہے، طو۔ اب ایسے ہی اگلا حروف ہے ظا۔ ظا، ظا حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور یہ نرمی والا حروف ہے، اسے نرمی سے موٹا پڑھا جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ جب ہماری زبان کا سرا دانتوں کے درمیان آ جائے، یعنی اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان آئے گا، یعنی اس سے ٹکرائے گا تو ظا ادا ہوگا، ظا، ظا۔ آپ دیکھیے زبان کا سرا اوپر نیچے کے دانتوں کے بیچ میں آ جائے گا تو حروف ظا ادا ہوگا اور نرمی سے ادا ہوگا، ظا، ظا۔ اب ایسے ہی اگلا حروف ہے غین۔ غین، غین کا مخرج میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں کافی مرتبہ بتا چکی ہوں، یعنی یہ حروف حلقی میں سے ہے اور موٹا پڑھا جانے والا حروف ہے۔ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ حلق کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، وہاں سے غین ادا ہوتا ہے، یعنی جب زبان کی جڑ سے پہلے جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو سے لگے گا نا تو پھر حروف غین ادا ہوگا، غین، غین، غین۔ آپ دیکھ پا رہے ہیں کس طرح سے میں اسے ادا کر رہی ہوں، غین۔ اگلا حروف ہے خا۔ خا، خا، خا۔ یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے لیکن پر پڑھا جانے والا ہے، ہیوی لیٹر ہے۔ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟
جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو سے لگے گا تو خو ادا ہوگا، خو خو۔ اگلا اور آخری حروف ہے قوف، قوف قوف۔ قوف کا مخرج کیا ہے کہ جب زبان کی جڑ یعنی جہاں پر زبان کا اینڈ ہو رہا ہے وہ اوپر لحاظ یا کوے تالو سے لگے گی تو پھر حرف قوف ادا ہوگا، قوف قوف قوف۔ امید کرتی ہوں کہ حروف مستعلیہ کو میں آپ کو اچھے سے سمجھا پائی ہوں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔